اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو یا رزاقو کے وظیفے کے حوالے سے ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک صورت ہے، اس صورت سے اللہ رب العزت کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ رب العزت کو اتنی عزیز ہے، اور یہ صورت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی ظہر کی فرض نماز کے بعد صرف اور صرف ایک بار اس صورت کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک جو نہیں ملا، آج اس صورت کو بس ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لو، پھر دیکھیں اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا پوری ہونے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرما دیں گے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر معجزات ہوتے خود دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، پھر جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، پھر جسے چاہے ذلت دوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رزق کے دروازے کھول دوں جس پر چاہے رزق کو تنگ کر دوں۔ اللہ والو، یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو صرف ایک بار سینے سے لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت 10 نیکیاں اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو سکتا ہے آپ کی کسی مصیبت کا حل موجود ہو، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت اس وظیفے سے پوری ہو جائے جو سالوں سے نہیں پوری ہوئی۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی صورت کا آج وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو رزق دولت کی ضرورت ہے، گھر میں شادی ہے اور پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر چاہیے، تو اللہ والو، آج اس دور میں وہ بہت خوش نصیب انسان ہے جس کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے اس باب برکت مہینے کے صدقے، آمین۔ تو جس میرے بہن بھائیوں کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ اس عمل کو ضرور کر لیں، یہ عمل خاص طور پر ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی میرے بہن بھائی کو، کسی کو بھی چاہے چھوٹا سا گھر کیوں نہ عطا کرے، کرائے کے گھروں سے اللہ رب العزت ان کی جان چھڑوا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں گے، غیب سے آپ کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دیں گے، بن مانگے عطا ہو جائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے، گھر سے بے برکتی، بے سکونی ختم کرنے کے لیے، بچیوں کے اچھے اور صالحہ رشتے کے لیے، انٹرویو کے لیے، ویزا یا امیگریشن کے لیے،
امتحان میں پاس ہونے کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، اگر نوکری ہے تو سیلری کم ہے تو اچھی سیلری کے لیے، کسی سے اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے، منافقین کے شر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے، الغرض کہ آپ ہر جائز مقصد جائز حاجت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہمارے ان تمام معاملات کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال سے دور ہو گئے ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ ہی تلاوت قرآن پاک کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس نئے نئے تعویذات کرواتے ہیں۔ ہماری زندگی تو دشوار ہو گئی ہے، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اللہ والو ہمیں تعویذ دے دو، تعویذوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ والو، یہ مہینہ آپ نے بہت اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے۔ اللہ والو، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے، نماز کی معافی کسی صورت بھی نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو، اور اگر آنکھ کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو دل میں اس کی نیت کر لو۔ اللہ والو، معافی نہیں ہے نماز کی، اور یہاں پہ ہم لوگ دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، بس دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کو ایک بار کر لیں، آپ ساری زندگی اپنی اس بہن کو دعائیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے کوئی اللہ کی بندی کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، جس نے ہمیں یہ عمل بتایا اور ہماری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ اللہ والو، 3 عمل میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ واش روم جاتے ہیں تو واپسی پہ آپ نے ہینڈ بھی تو واش کرنے ہوتے ہیں، آپ وضو کر لیں، 1 منٹ لگتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، چاہے 1 لائن ہی آپ کیوں نہ پڑھ لیں لیکن اس کو کھولا کریں۔ اللہ والو، تیسری اور آخری بات کہ آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا گناہ مرتب کرنے سے اللہ رب العزت سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ والو یقین کرو کہ آپ کی یہ ادا رب کو ایسی پسند آئے گی کہ آپ کی دنیا کی تمام مشکلات اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ آپ نے صرف اللہ کا اور موت کا خوف اپنے دل میں اگر آ جاتا ہے آپ کو، تو اللہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے موبائلوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو نماز کی عادت ڈالیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو، پاک صاف رہنا تو ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، اور آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں اور برکتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھا کریں، اور آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا 10 بار ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار چاروں کل پڑھ لینے ہیں، آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آنکھیں بند کر کے محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اللہ والو، آپ کو مانگنا نہیں آتا،
ہمیں بھی مانگنا نہیں آتا، ہم میں سے کسی کو بھی مانگنا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے مانگنا سیکھو۔ آپ اللہ رب العزت سے بچوں کی طرح جب ضد کر کے مانگیں گے، جیسے بچہ اپنی ماں سے لڑتا ہے، ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ بھی اللہ رب العزت سے ضد کریں، بار بار کہیں کہ تو ہی میرا رب ہے، یا توابو یا رحیمو یا رحمانو یا کریمو، یا توابو یا رحیمو یا رحمانو یا کریمو، یا اللہ یا رب رحمان یا رب ذوالجلال والاکرام۔ اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں، اور تو ہی میرا رب ہے، کیا تو نے مجھے معاف نہیں کرنا؟ کیا تو نے میری یہ حاجت پوری نہیں کرنی؟ تو بتا پھر میں کس در پہ جاؤں جو میری حاجت پوری کرے، جو مجھے معاف کر دے، جو میری یہ ساری دعائیں قبول کرے، میں اس کے در پہ چلا جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، پھر رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ والو مانگنا سیکھو۔ اور سورہ کوثر تو ویسے بھی اللہ رب العزت کی پسندیدہ سورت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ والو اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے ایک بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، آپ نے پھر دوبارہ اپنے مقصد کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ عمل صرف آپ کو ایک بار ہی کرنے سے اللہ رب العزت اتنا نواز دے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے زندگی میں ایسا کون سا عمل کر لیا ہے کہ آپ پر اتنی اللہ کی رحمت ہو گئی ہے کہ پھر دیکھیں کیسے آپ کا نصیب کھلتا ہے، غیب سے کیسے فرشتے آئیں گے مدد کے لیے۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے، اور 10 بار ہی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں آپ نے ایک بار رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ ایک بار سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دوبارہ دعا کرنی ہے، اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ پھر اللہ کے سپرد کر کے آپ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پھر اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھیں، کرشمے دیکھیں، لیکن مانگنا اسی طریقے سے ہے کہ رب کے ساتھ ضد لگانی ہے، اسے کہنا ہے تو میرا رب ہے، تو ہی مجھے دے گا، اگر تو نے مجھے نہیں دینا، مجھے معاف نہیں کرنا، میری یہ حاجت پوری نہیں کرنی، میری بچیوں کے رشتے نہیں کرنے، میرے بچوں کو اچھی نوکریاں نہیں دینی، یا میں جاب کرتا ہوں میری سیلری نہیں بڑھانی، یا مجھے خود کا گھر نہیں دینا، تو پھر مجھے وہ در بتا جس در پہ میں جاؤں گا تو مجھے یہ سب چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ کر آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گی۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے تو کن کہنا ہے اور آپ کی بگڑی صبر جانی ہے۔ تو اللہ والو مانگنے کا ڈھنگ سیکھو۔ امید کرتی ہوں چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ اس کو ایک بار آزمائیں گے ضرور۔ یہ ایک ہی بار کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس عمل میں کتنی پاور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔